بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ دوستو، معذرت کے ساتھ کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں آڈیو ڈالنا ہی بھول گیا۔ ویڈیو ایڈیٹنگ کے دوران اس کے گرافک تو لیٹسٹ تھے لیکن آڈیو اس کی پرانی یعنی ایک دن پہلے کی تھی۔ میری محنت بھی ضائع گئی اور آپ لوگوں کو بھی تکلیف اٹھانا پڑی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ دوستو، یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایئر انڈیا کی ایک پرواز احمد آباد ایئرپورٹ کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔ طیارے میں 242 مسافر سوار تھے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ایئر انڈیا بوئنگ 787 کو حادثہ ٹیک آف کے دوران پیش آیا۔ جب طیارہ لندن کے لیے روانہ ہو رہا تھا، خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار طیارے میں 170 کے قریب بھارتی، 53 برطانوی اور ایک کینیڈین شہری، 7 پرتگالی مسافر سوار تھے۔ حادثے کا شکار طیارے میں دوستوں بدقسمتی سے 11 بچے بھی موجود تھے۔ اس پرواز میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ روپانی بھی سوار تھے۔ طیارے نے 1:38 پر اڑان بھری تھی۔ پرواز سے اڑان بھرنے کے بعد 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 625 فٹ کی بلندی پر رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ طیارہ اڑنے کے چند منٹ بعد ہی رہائشی علاقے میں گانی نگر پر گر کر تباہ ہوا۔ طیارے میں 2 شیرخوار بچے بھی شامل تھے، جن میں دوستوں 133 کی اموات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ایئر انڈیا کا بدنصیب یہ طیارہ دوستوں شہر کے ایک گنجان آباد علاقے میں گرا۔ یہ علاقہ ایئرپورٹ سے ملا ہوا ہے۔ شاہی باغ ایریا اور نروڑا کے سنگم پر واقع ایک اپارٹمنٹ بلاک پر، یہ بلاک IGB کمپاؤنڈ میں واقع ہے۔ طیارے کا اگلا حصہ فلیٹس کے درمیان پھنس گیا۔ طیارے کے 242 مسافروں میں سے 8 ڈاکٹر اور 12 عملے کے لوگ بھی شامل تھے۔ جہاں یہ طیارہ دوستوں گرا، وہاں چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، اس لیے لوگ بڑی تعداد میں جائے حادثہ پر جمع ہو گئے، جس کے نتیجے میں امدادی کارروائیوں میں شدید مشکلات بھی پیش آئیں۔ دوستو، جہاز کے دونوں پائلٹ تجربہ کار تھے۔ ایک کا پرواز کا تجربہ 8200 گھنٹے جبکہ دوسرے کا تجربہ 1100 گھنٹے تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہنگامی کال دینے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، مگر اب یہ سامنے آیا ہے کہ ٹیک آف کرتے ہی 4-5 سیکنڈ کے اندر طیارے کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ طیارے میں بظاہر دوستوں کوئی تکنیکی خرابی بھی نہیں تھی، موسم بھی صاف تھا، فضا میں پرندوں سے ٹکرانے کا خطرہ بھی برائے نام تھا۔ ماہرین اس بات پر حیران ہیں کہ ٹیک آف کرتے ہی طیارہ نیچے کیسے گر گیا۔ احمد آباد پولیس کا کہنا ہے کہ طیارے کے حادثے میں بظاہر کوئی بھی مسافر زندہ نہیں بچا ہے۔ احمد آباد پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس مقام پر زمین پر طیارہ گرا ہے وہاں موجود افراد کی ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے، اس لیے مجموعی اموات کی تعداد 244 سے بھی زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت میں آخری مہلک طیارہ حادثہ سن 2020 میں ایئر انڈیا ایکسپریس کے بوئنگ 737 کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس حادثے میں 21 افراد مارے گئے تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس حادثے میں 200 سے زیادہ لوگوں کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس حادثے کے بعد دوستو ہوا بازی کے شعبے میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ سرمایہ کاروں کی تشویش کا اثر سٹاک مارکیٹ پر بھی دیکھا گیا۔ انڈیگو کا سٹاک 3.32% گر کر 5444 روپے پر بند ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ بھارت کی سول ایویشن کی تاریخ کے بدترین واقعات میں سے ایک ہے۔ ابھی دوستو بتایا جا رہا ہے کہ اس حادثے میں 204 افراد کی اموات کا تصدیق ہو چکی ہے۔ دوستو، ابھی میں نے کل ہی بتایا تھا، جو کہ آپ لوگوں تک وہ میری خبر نہیں پہنچ سکی آڈیو کی وجہ سے، میں نے اس میں بتایا تھا کہ بھارت کے ساتھ ان دنوں کچھ عجیب واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ بات میں نے کل کنٹینرز والے حادثے میں بتائی تھی، لیکن وہ خبر آپ تک نہیں پہنچ سکی۔ میں نے بتایا تھا کہ بھارت کے ساتھ ان دنوں کچھ نارمل چیزیں نہیں ہو رہی اور یہ کچھ عرصے سے ہو رہا ہے۔
اور کل مجھے یقین نہیں تھا کہ آج اتنا بڑا حادثہ بھی پیش آ جائے گا۔ بہرحال خدا دوستو سب پر رحم کرے۔ ایک عینی شاہد کا کہنا ہے کہ میں گھر پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک آواز آئی، ایسا محسوس ہوا کہ زلزلہ آیا ہے، چاروں طرف دھواں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوئی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ پھر جب ہم یہاں پہنچے تو مجھے معلوم ہوا کہ یہاں دیکھا تو ایک طیارہ گر کر تباہ ہو چکا تھا اور وہاں کئی باڈیز بکھری پڑی تھی۔ ایک اور خاتون کا کہنا تھا کہ جس وقت طیارہ گر کر تباہ ہوا اس کا بیٹا ڈاکٹر ہاسپٹل میں لنچ کرنے گیا ہوا تھا، اس نے دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی، اسے چوٹ لگی لیکن وہ محفوظ ہے۔ فیڈریشن آف آل انڈیا میڈیکل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ کے قریب ڈاکٹرز کے ہاسٹل میں ایئر انڈیا کی پرواز کے ٹکرا جانے کے بعد تقریباً 50 سے 60 میڈیکل طلباء کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ 5 طالب علم لاپتہ ہے اور کم از کم 2 انتہائی نگہداشت میں ہے۔ کچھ ڈاکٹرز کے رشتہ دار بھی لاپتہ ہیں۔ آل انڈیا میڈیکل ایسوسی ایشن فیڈریشن کا کہنا ہے کہ طیارے میں سوار زیادہ تر مسافروں کو مردہ حالت میں ہاسپٹل لایا جا رہا ہے۔ اور آخری خبریں آنے تک دوستو، نیوز ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ احمد آباد پولیس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ طیارے کے حادثے میں کوئی بھی آدمی زندہ نہیں بچا ہے۔ سول ایوییشن کا کہنا ہے کہ جب طیارہ گر کر تباہ ہوا تو موسم بالکل صاف تھا، اس وقت اہم بادلوں کے چھائے رہنے یا کسی بھی منفی موسم کے واقعات کی کوئی اطلاعات موجود نہیں تھی۔ تیز ہواؤں، طوفانوں یا دیگر منفی حالات کے کوئی اشارے نہیں تھے جو اس طرح کے حادثے کا سبب بن سکتے تھے۔ اس جہاز کا دوستو ماڈل 14 سال پہلے متعارف کروایا گیا تھا اور صرف 6 ہفتے قبل ایئر لائن نے اعلان کیا تھا کہ ڈریم لائن کے نام سے مشہور یہ ماڈل اس نے 1 ارب مسافروں کو لے کر ایک سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ اس نے تقریباً 50 لاکھ پروازیں کی تھیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ میں اسرائیل کے ایران پر ممکنہ حملے کے پیش نظر ہائی الرٹ ہے اور اسی تناظر میں امریکی محکمہ خارجہ نے مشرق وسطی سے اپنے سفارتی مشن کے عملے میں کمی کرنا شروع کر دی ہے۔ بحرین، کویت کے بعد عراق سے بھی کچھ عملے کے انخلاء کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ پینٹاگون نے مشرق وسطی کے مختلف علاقوں سے فوجی اہلکاروں کے اہل خانہ کے انخلاء کی منظوری بھی دے دی ہے۔ سیکیورٹی کی اس بڑھتی ہوئی صورتحال کا پس منظر دوستو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ ایسے کسی معاہدے کے امکانات کو کم ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو بتایا کہ میں اب اس معاہدے کے بارے میں اتنا پر امید نہیں ہوں جتنا کچھ مہینے پہلے تھا۔ امریکی انٹیلیجنس حکام کو اس بات پر شدید تشویش ہے کہ اسرائیل ممکنہ طور پر ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکہ کی منظوری کے بغیر حملہ کر سکتا ہے۔ ایسا اقدام نہ صرف صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی نازک جوہری سفارتکاری کو سبوتاژ کر دے گا بلکہ ایران کی طرف سے مشرق وسطی میں امریکی اثاثوں پر جوابی کارروائی کو بھی جنم دے گا، کیونکہ دوستو ایران طویل عرصے سے یہ کہتا آیا ہے کہ اسرائیل کے سب سے بڑے فوجی اور سیاسی حامی کے طور پر امریکہ کو ایران پر کسی بھی اسرائیلی حملے کی صورت میں نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے حال ہی میں ان تمام سفارتخانوں کو جو ایرانی حملے کی زد میں آ سکتے ہیں، جن میں مشرق وسطی، مشرقی یورپ اور شمالی افریقہ کے مشن شامل ہیں، ہدایت کر دی ہے کہ وہ ایمرجنسی ایکشن کمیٹیاں قائم کرتے ہیں۔ اسی عمل کے نتیجے میں بدھ کے روز وزیر خارجہ مارکو روبیو نے عراق سے غیر ضروری عملے کے انخلاء کی اجازت دی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے میڈیا نے بھی یہ خبریں دی ہیں کہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے بعد امریکہ مشرق وسطی میں اپنے آپریشنز کے لیے غیر ضروری عملے اور فوجی اڈوں سے اہلکاروں کو واپس بلا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا بھی کہنا ہے کہ کچھ امریکی اہلکاروں کو مشرق وسطی سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک خطرناک جگہ ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے، ہم نے اطلاع دے دی ہے، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔
امریکی محکمہ خارجہ نے بحرین اور کویت سے بھی غیر ضروری عملے اور ان کے اہل خانہ کے انخلاء کی اجازت دے دی ہے، جس سے انہیں ملک چھوڑنے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، ایک امریکی اہلکار نے بتایا ہے کہ امریکی وزیر دفاع نے مشرق وسطی کے مختلف مقامات سے فوجی اہلکاروں کے اہل خانہ کی رضاکارانہ روانگی کی منظوری بھی دے دی ہے۔ حالیہ دنوں میں دوستو، مشرق وسطی کے خطے میں کشیدگی اس وقت مزید بڑھ گئی تھی جب امریکہ اور ایران کے درمیان اس کے تیزی سے ہونے والے جوہری پروگرام پر مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔ صدر ٹرمپ دوستو اس سے پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو وہ ایران کے خلاف فوجی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے ساتھ مکمل جنگ کا خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش بھی کی تو جنگی اقدام تصور ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بھارت میں کوئی تخریب کاری ہوتی ہے تو اسے فوری طور پر جنگ کا اعلان سمجھا جاتا ہے۔ اسی اصول کے تحت اگر پاکستان پر ایسا حملہ ہو تو ہمیں بھی اسے جنگ تصور کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان مکمل فوجی تصادم کا امکان اب تاریخ میں پہلی بار سب سے زیادہ ہو چکا ہے۔ نواز شریف نے بھارت کے شہر احمد آباد میں طیارے حادثے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر بھارتی عوام اور وزیر اعظم نریندر مودی سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سانحات میں انسانی درد سرحدیں نہیں دیکھتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دل دہلا دینے والا نقصان سرحدوں سے بالاتر ہے اور ہمیں اپنی مشترکہ انسانیت کی یاد دلاتا ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم مودی اور بھارت کے عوام کے ساتھ میری گہری ہمدردیاں ہیں، ایسے سانحات میں انسانی درد سرحدیں نہیں دیکھتا۔ پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان کی سیلری دوستو 28,15,387 روپے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ ججز کی سیلری 27,47,000 جبکہ چیف جسٹس ہائی کورٹس کی سیلری 26,53,000 روپے اور ہائی کورٹ ججز کی کل تنخواہ 26,06,000 روپے کر دی گئی ہے۔ اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کی سیلری 7,05,000 روپے ہے جبکہ اراکین پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 4,85,000، بلوچستان اسمبلی کے اراکین کی تنخواہ 4,40,000 روپے کر دی گئی ہے۔ عدلیہ اور انتظامیہ کی تنخواہیں سن کر دوستو یقیناً آپ حیران ہو گئے ہوں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔